بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایب 6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ نذیر اکبر الہٰبادی صاحب نے لکھی ہے۔ یہ آپ کی سنٹیکس بک بورڈ جمشوروں کی کتاب کے صفحہ نمبر 110 پر موجود ہے۔ میں آپ کا معلم ہوں محمد احمد۔ آئیے اب بڑھتے ہیں مقاصد تدریس کی طرف۔ مقاصد تدریس میں ہم جانیں گے حمد کے مصنف نذیر اکبر الہٰبادی صاحب کے حالات زندگی اور ان کا ادب کے اندر کیا مقام و مرتبہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جانیں گے حمد کی تشریح، الفاظ و معنی اور نئے الفاظ کو جملوں میں کیسے استعمال کرنا ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ حمد کی تعریف آپ کو بتائی جائے گی اور دیگر اصناف میں اس کی کیا اہمیت ہے اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ نذیر اکبر الہٰبادی صاحب کا اگر ہم تعارف جانیں تو اردو کے عظیم شاعر ولی محمد نذیر اکبر الہٰبادی 1725 میں 1725 بھی لکھا ہوا ہے، 1735 بھی ہے، مختلف ان کی تاریخ پیدائش آ رہی ہے، لیکن ہمارے پاس جو موجود ہے وہ 1735 ہے۔ میں دہلی میں پیدا ہوئے، احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت آگرے چلے آئے اور محلہ تاج گنج میں سکونت اختیار کی۔ خوش نویسی میں ماہر تھے۔ آپ کا پیشہ معلمی تھا۔ عربی اور فارسی کی تعلیم مشہور اساتذہ سے حاصل کی۔ نہایت سادہ اور قلندرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اوائل عمر میں اطالیقی کی خدمت پر متھرا گئے۔ اطالیقی کی خدمت کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ معلمی کی خدمت، یعنی پڑھانے کے لیے، مگر چند روز کے بعد واپس آ گئے۔ اسی طرح بھرت پور جانے سے بھی انکار کر دیا۔ آزاد مزاج اور درویش انسان تھے۔ نواب سعادت علی خان کے بلانے پر لکھنؤ گئے۔ نہایت انسان دوست تھے۔ قناعت پسندی کے باعث کسی دربار سے وابستہ نہ ہوئے اور وہ بڑے انسان دوست تھے اور اپنے دور کے شعراء کے برخلاف مناظر قدرت، ہندو مسلمانوں کے مذہبی تہواروں، میلوں ٹھیلوں، سیر تماشوں، موسموں، پرندوں، ہواؤں، نیز دوسرے عنوانات پر بکثرت نظمیں لکھیں۔ آخر عمر میں فالج میں مبتلا ہوئے۔ 100 برس کی عمر میں 1830 میں انتقال ہوا اور تاج گنج میں دفن ہوئے۔ یہ آپ کا تعارف تھا نذیر اکبر الہٰبادی صاحب کا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں آج کی حمد کی طرف۔ آج کی جو یہ حمد ہے نذیر اکبر الہٰبادی صاحب نے لکھی ہے، جس کا پہلے مطلع ہے: الہی تو فیاض ہے اور کریم، الہی تو غفار ہے اور رحیم، مقدس معلی منزہ عظیم، نہ تیرا شریک اور نہ تیرا سہیم، تیری ذات والا ہے یکتا قدیم۔ یہ جو پہلا بند ہم نے پڑھا ہے، اس کے مشکل الفاظ کے نئے جو الفاظ ہیں اس کے معنی دیکھیں۔ فیاض کس کو کہتے ہیں؟ سخی کو کہتے ہیں۔ اور کریم کس کو کہتے ہیں؟ کرم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ غفار کس کو کہتے ہیں؟ معاف کرنے والے کو۔ اور رحیم رحم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مقدس پاک صاف کو کہتے ہیں۔ معلی اعلیٰ کو کہتے ہیں۔ منزہ بھی پاک صاف کو کہتے ہیں۔ عظیم بڑے کو کہتے ہیں۔ شریک یعنی کوئی بھی ایسا فرد جو کہ کسی بھی کام کے اندر مددگار ہو۔ سہیم بھی شریک کو بولتے ہیں۔ اور یکتا کس کو کہتے ہیں؟ اکیلا، یعنی اے میرے رب، اے ہمارے رب، تو فیاض بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ ساری جو خصوصیات ہیں، اے میرے رب، تیرے اندر یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تیرے اس نے قدرت نے یا کردگار کیے ہیں جہاں میں وہ نقش و نگار، پہنچتی نہیں عقل انہیں ذرا وار، تحیر میں ہیں دیکھ کر بار بار، ہیں جتنے جہاں میں ذہین و فہیم۔ یہ دیکھیے جو دوسرا بند ہے، اس کے اندر جو نئے الفاظ آئیں، یا کردگار سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، کیے ہیں جہاں میں وہ نقش و نگار کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس کے اوپر کوئی بھی نقش کیا جائے، لکھا جائے، تصویر بنائی جائے اور اس کے علاوہ طرح طرح کے پھول بوٹے بنائے جائیں، اس کو ہم نقش و نگار کہتے ہیں۔ اور ذرہ وار، یعنی ذرہ وار کس کو کہتے ہیں؟ بالکل بھی تھوڑا سا۔ تحیر عقل تحیر کس کو کہتے ہیں؟ سوچ سمجھ کو، عقل کو بولتے ہیں۔ ذہین و فہیم کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند کو، ذہین کو،
جو بہت اعلیٰ ذہانت رکھتا ہو کہ اے ہمارے رب، اے میرے رب، کہ جو دنیا کے اندر جو آپ نے یہ پہاڑ بنائے ہیں، یہ جنگلات بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ سمندر ہیں، دریا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، یہ جو نقش و نگار ہے، یہ ایسا نقش و نگار ہے کہ ہر کوئی جو بھی ہے وہ بھی محو حیرت میں مبتلا ہے کہ یہ اتنا بڑا جو نظام ہے یہ کیسے بن گیا۔ اور جو سوچ رہے ہیں، جو سوچ و بچار کر رہے ہیں، وہ کوئی عام نہیں بلکہ کون ہے؟ ذہین و فہیم، جو اعلیٰ ذہانت رکھتے ہیں۔ زمین پر سماوات گرداں کیے، نجوم ان میں کیا کیا درخشاں کیے، نباتات بے حد نمایاں کیے، عیاں بحر سے در و مرجاں کیے، حجر سے جواہر بھی اور زر و سیم۔ اب یہ دیکھیے تیسرا جو بند ہے، سماوات کس کی جمع ہے؟ آسمان کی جمع ہے سماوات۔ گرداں کس کو کہتے ہیں؟ گھومنے کو۔ نجوم نجم کی جمع ہے، ستاروں کو بولتے ہیں۔ درخشاں کس کو کہتے ہیں؟ واضح ہونے کو۔ نباتات پودوں کو بولتے ہیں۔ نمایاں کس کو کہتے ہیں؟ واضح ہونے کو۔ عیاں بھی واضح ہونے کو کہتے ہیں۔ بحر دریا کو بولتے ہیں پانی سے۔ در و مرجان یہ موتیوں کے نام ہیں، در و مرجان۔ حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر۔ اور زر و سیم کس کو کہتے ہیں؟ جو سونا وغیرہ ہوتا ہے، سونا اور چاندی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان جو ہے اس کو بھی گرداں کیا ہوا ہے، اور یعنی اس کے اندر کیا ہے؟ جو آسمان ہے وہ بھی ہمیں گھومتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے کیا کر دیے ہیں؟ ستارے درخشاں کر دیے ہیں، اور درخشاں کر دیے ہیں، چمکا دیے ہیں، اس کے اندر وہ چمک رہے ہیں۔ درخشاں مانا چمکنا، وہ چمک رہے ہیں۔ نباتات اس کے اندر ہیں، پودے ہیں، اور اللہ پاک نے کیا کر دیے ہیں کہ جو موتی ہیں، اعلیٰ قسم کے موتی، وہ اللہ پاک نے دریا کے اندر رکھ دیے ہیں، اور پتھر جو ہے، پتھر سے بھی موتی نکل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کیا موجود ہے؟ زر و سیم، سونا اور چاندی بھی موجود ہے۔ شگفتہ کیے گل بفصل پہاڑ، انادل بھی اور کمریو کبکو سار، برو برگو نخل شجر و شاخسار، تراوت سے خوشبو سے ہنگامہ کار، رواں کی صبا ہر طرف اور نسیم۔ یہ دیکھیے اس کے اندر جو چوتھا بند ہے، شگفتہ کس کو کہتے ہیں؟ صاف پاک کو کہتے ہیں، چمکنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ گل پھول کو بولتے ہیں، اور انادل کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ بلبل ہوتی ہیں ان کو انادل بولتے ہیں۔ اور کب کو سار، کب کس کو کہتے ہیں؟ مور کو بولتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ برگ، یہ پھول کی جو پتی ہوتی ہے اس کو برگ بولتے ہیں۔ شجر کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو کہتے ہیں۔ اور تراوت کس کو کہتے ہیں؟ تراوت سے خوشبو سے ہنگامہ کار، اس کے اندر نمی بھی ہے، یعنی پھولوں کے اوپر نمی بھی ہوتی ہے، اور ان کے اندر سے وہ خوشبو ایسے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ بتا رہی ہوں کہ آؤ ہماری طرف۔ وہ ہنگامہ کار یعنی خوشبو جو ہوتی ہے کسی بھی پودے کی، وہ اپنی طرف اس کو کھینچتی ہے۔ رواں کی صبا ہر طرف اور نصیب، صبا اور نصیب کس کو کہتے ہیں؟ اچھی بہترین ٹھنڈی ہوا کو، کہ ہر طرف ہوا اور نسیم ہے۔ عطا کی انہیں دولت معرفت، عبادت، اطاعت، نکو منزلت، حیا، حسن، الفت، ادب، مصلحت، تمیز سخن، خلق خشک، مکرمت فرما دیے اور ناز و نعیم۔ دولت معرفت کس کو کہتے ہیں؟ جاننے کو کہتے ہیں۔ اور اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ فرمان برداری کو کہتے ہیں۔ نکو منزلت اعلیٰ، یعنی کسی بھی انسان کا کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جانا۔ حیا، حسن، الفت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو کہتے ہیں۔ تمیز سخن بات کرنے کی تمیز کو کہتے ہیں۔ اور مکرمت کس کو کہتے ہیں؟ بزرگی کو، کہ یعنی اللہ پاک نے انسان کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں، جس کے اندر حیا بھی ہے، حسن بھی ہے، محبت بھی ہے، تمیز سخن بات کرنے کا سلیقہ بھی ہے۔ اور فراواں کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ۔ ناز و نعیم یعنی اللہ پاک نے انسان کو جو ناز و نعیم دیے ہیں، عطا کیے ہیں، جو ناز ہیں وہ بھی اللہ پاک نے انسان کو عطا کیے ہیں، کہ جو انسان کے اندر حسن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہے، اور خلق خشک اور مکرمت بھی ہے۔
तेरा शुक्र एहसान हो किससे अदा, हमें महर से तूने पैदा किए और अल्ताफ बे इंतहा नज़ीर, इस सिवा क्या कहे सर झुका, ये सब तेरे इकराम है या करीम। अब ये देखिए जो मक्ता है यानी आखिरी शेर आमद का, उसके अंदर नज़ीर अकबर इलाहाबादी साहब क्या कह रहे हैं कि अपनी मोहब्बत से तूने हमें पैदा किया है। महर किसको कहते हैं? मोहब्बत को। और अल्ताफ़ किसको कहते हैं? मेहरबानी क्यों, यानी जो तेरी मेहरबानी है वो बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर, कि इतनी ज़्यादा है कि जो शायर कह रहे हैं कि मैं अपना सर झुका के क्या कहता हूँ कि ये सब तेरे इकराम है या करीम। इकराम किसको कहते हैं? मेहरबानी को कहते हैं, इनायत को बोलते हैं कि ए करम करने वाले। करीम किसको कहते हैं? करम करने वाले। कि ये सारी जितनी भी मेहरबानियाँ हैं ये तेरी मेहरबानियाँ हैं, और ये मैं अपना सर जो है सर तस्लीम खम करके तेरा शुक्र अदा करते हुए कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे ए करीम तेरे ही करम हैं। अच्छा बेटा, ये जो आज की जो हमने नज़म पढ़ी है उसके अंदर नज़ीर अकबर इलाहाबादी साहब का आपने तारुफ लिखना है अपने अल्फाज के अंदर, और जो हमद है उसके अंदर जो नए अल्फाज आए हैं उनको आपने अपनी जुमलों में इस्तेमाल करना है। हम की तारीफ़ क्या है वो आपने लिखनी है, और इसके अलावा हम की जो दीगर असनाफ के अंदर क्या अहमियत है इस पर आपने सिर्फ 5 जुमले तैयारी करने हैं। तो बुनियादी तौर पर ये आपके 3 सवालात हैं।